السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور نوجوان بچوں، جیسا کہ ہماری روٹین ہے آپ کے ساتھ کہ کسی نہ کسی بات کو لے کر کچھ سمپل اور سادے انداز میں کچھ باتیں ہم لوگ اسلام سے متعلق سمجھنے کی کوشش کریں، اسی کی ایک نشست آج آپ کے ساتھ ہے اور گزشتہ باتوں کی بھی اس میں یاد دہانی ہو جائے گی، اور پھر باتوں کو کیسے ہم ریلیٹ کریں، ایک دوسرے بات کو کیسے جوڑیں اور اس سے کیسے ایک نتیجہ نکالیں کہ اسلام ایکچوئل ہے کیا اور انسان سے چاہتا کیا ہے۔ تو مجھے آج یاد آیا کہ قرآن کی وہ آیت جو بتائی جاتی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے پاس اسلام ہے، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو قرآن میں جو بات بتائی گئی ہے تو اس کو اگر سادے ترجمے کے اندر اور سادی لینگویج کے اندر اگر سمجھنے کی ہم کوشش کریں تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا کہ ہر آدمی اپنے اپنے دین پر ہے۔ تو اگر اس سینس کو لے کر ہم ترجمہ کرتے ہیں قرآن کی اس آیت کا تو بے شک طریقہ، یعنی دین کے ایک معنی طریقے کے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ طریقہ اللہ کے پاس سلامتی کا ہے، یعنی پیس کا ہے۔ تو اس کو اگر سادے اسلوب میں ہم سمجھ کر یا اس الفاظ کو اس طرح ترجمہ کر کے اب ایک ایک چیز کو ہم اگر ریلیٹ کرتے چلے جائیں، باتوں کو قرآن سے ملا کے دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ سادی سیدھی بات کہی گئی ہے اسلام کے عنوان کے تحت، لیکن چونکہ یہ مذہبی ٹرم کے اندر استعمال ہوتی ہے یہ باتیں، دین کا لفظ آتے ہی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کچھ کلچرل ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہے جس میں عیدین کی نماز کے لیے اہتمام کے ساتھ جانا اور ایک خاص مقام پر جمع ہونا، اور ساتھ ساتھ رمضان میں کچھ خاص قسم کی ہلچل اور ایکٹیویٹی، اور اس سارے کلچر کو بھی دین اسلام کا نام ہم لوگوں نے دے رکھا ہے اور ایسا سمجھتے ہیں، ایک خاکہ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو خدا نے دیا ہے اور ہم لوگ جو کرتے ہیں ایکٹیویٹی، وہ سارا کا سارا اسلام ہے، اور یہی وہ اسلام ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس سے متعلق ہو کر ہمارے ذہن میں آیا تھا کہ وہ سارا کا سارا تو ہمارے پاس ہے، اسی دین کو، اسی اسلام کو اختیار کیے ہوئے۔ لیکن اس کا اگر سادہ ترجمہ جو ابھی ہم نے کیا اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ پوری زندگی سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے آپ کے ساتھ گفتگو کی تھی تو آپ نے بھی اس بات سے اتفاق کیا تھا اور بہت پسند کی تھی آپ نے اس بات کو، کہ جیسے بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جو سمجھیے کہ بات کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہوتا ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جو آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ آپ کی ریکوائرمنٹ آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے بلکہ ساری انسانیت کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ مذہب اسلام سارے انسانوں کے لیے۔ تو مذہب اسلام سارے انسانوں کے لیے ہے تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ سارے انسانوں کے لیے ٹوپی ہے، سارے انسانوں کے لیے جبہ ہے اور سارے انسانوں کے لیے اسکارف ہے، یہ پسند کرتا ہے اللہ؟ تو ایسا نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ وہ ریکوائرمنٹ جو ساری انسانیت کی ہے وہ مذہب اسلام کے نام سے دی گئی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ میتھڈز جو پیسفل ہوں وہ دیے گئے اسلام کے نام سے۔ جیسے آپ کہیں گے کہ بات کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہو تو اس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صاحب بات کرنے کا تو یہ طریقہ ہے، بات تو ایسی کی جانی چاہیے۔ کوئی اگر سافٹ بات کرتا ہے آپ سے، کوئی نرم بات کرتا ہے، کوئی ملائم لہجے میں آپ سے بات کرتا ہے، با اخلاق طریقے سے آپ سے پیش آتا ہے، تو اس کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ صاحب بات کرنا تو اس کو کہتے ہیں، بات تو ایسی ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی اس کے اپوزٹ کے اندر سخت کلامی کرتا ہے، ترش روئی سے پیش آتا ہے، اپنے بات کے اندر اس کے سافٹنس نہیں ہوتا ہے، تو آپ خود کہتے ہیں کہ صاحب کیا بات کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ دو طریقے ہو گئے بات کرنے کے۔ ایک طریقہ وہ ہو گیا جس کو اللہ نے دین کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام کا بات چیت سے کیا تعلق ہے، وہ کیا گائیڈنس دیتا ہے اس معاملے میں،
تو ہوگا کہ بے شک اللہ کے پاس بات کرنے کا طریقہ پیسفل طریقہ ہے، جس کو اگر قرآن کی لینگویج کے اندر ہم بیان کریں تو اللہ کہیں گے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم لوگوں سے بھلی بات کرو. اور پھر اور آگے بڑھ کر اللہ کہیں گے کہ کوئی تم سے اگر جہالت کرتا ہے تو تم اس سے اعراض کرو، اور اگر تم سے وہ کوئی جہالت کی بات کرتا ہے تو تم سلامتی کی بات کرو. اور اس کو اگر بہت زیادہ پھیلا کر ہم دیکھیں گے تو قرآن میں آتا ہے کہ فرعون جو تھا بہت زیادہ باغی اور سرکش تھا، اور اس نے پیغمبر کو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے دھمکیاں دی، ان کو مار ڈالنے کی دھمکی دی، ان کو سنسار کر دینے کی دھمکی دی، ان کو ملک سے نکال دینے کی دھمکی دی. اس قسم کی لینگویج جو تھی وہ فرعون اختیار کیا ہوا تھا، جس کو ہم نے کہا کہ صاحب یہ فرعون کا دین تھا. یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کا دین ہوتا ہے. موسیٰ کا دین کیا تھا علیہ السلام؟ تو قرآن نے کہا کہ موسیٰ کو ہم نے سکھایا تھا کہ جاؤ تم فرعون کے پاس اور اس سے قول لین کہو، صاف بات کرو، اس سے قول لین، نرم بات کرو. کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے، آپ کی بات کو سمجھ کر اسی لینگویج میں آ جائے جس لینگویج میں آپ بات کرتے ہیں، اسی لب و لہجے میں وہ آ جائے جس لب و لہجے میں آپ آتے ہیں. یعنی جو دین آپ کو خدا نے دیا ہے لب و لہجے کا، وہ لب و لہجے کے دین پر وہ آ جائے. زندگی گزارنے کا جو طریقہ خدا نے آپ کو دیا ہے، ایسے ہی کر کے یہ ساری باتیں مل ملا کر تو دین بنتا ہے، زندگی بنتی ہے. بات کا کرنا، معاملے کا کرنا، بیہیویئر کا اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں مل ملا کر بنتا ہے دین، زندگی کا طریقہ، زندگی کی سائنس، زندگی کا میتھڈ، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. تو اگر آپ یہ ترجمہ کر لیتے ہیں اس کا کہ بے شک اللہ کے پاس طریقہ سلامتی کا طریقہ ہے، تو ہر کام کے اندر ایک طریقہ سلامتی کا آ جائے گا اور ایک طریقہ غیر سلامتی کا آ جائے گا. کسی سے کمٹمنٹ کرتے ہیں آپ، اگر آپ اس کو فلفل کرتے ہیں تو آپ نے اس کو پیس پہنچایا، سلامتی کا طریقہ پہنچایا. وہاں کہا جائے گا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک یہی وہ دین ہے جو سلامتی والا ہے، جو اللہ کے پاس قبول ہے یا اللہ ہی کے پاس ہے. اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں. ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ اگر اچھا گڈ بیہیو کرتا ہے اور شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، ان کے ساتھ ایک فرما بردار بیٹا بن کر رہتا ہے، وہاں کہے گا اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام. ایک بیٹے کا ماں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا، وہ طریقہ پیسفل میتھڈ ہے، جس کو قرآن نے کہا کہ تم اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے ماں باپ کے سامنے یا دونوں میں سے جو کوئی زندہ ہو ان کے سامنے جھکائے رکھو، جس کو قرآن نے کہا. اب کہا جائے گا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا ایک طریقہ بتاتا ہے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ ایسے رویے اور ایسے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ رہو، اور اس طریقے کو بولتا ہے اللہ دین ہے. یہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک طریقہ اللہ کے نزدیک سلامتی کا طریقہ ہے. اسی طرح قرآن نے ذکر کیا اس بات کا. قرآن آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اچھی طرح سے کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم کو حق ادا کرنا ہوگا. کس کا؟ اللہ بولتے ہیں کہ تمہارا وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار بھی ہو، تمہارا وہ پڑوسی جو اجنبی ہو، تمہارا وہ پڑوسی جو راستے میں تم سے ملاقات کر لے. اس قسم کی ساری باتیں کر کے بولتے ہیں اللہ کہ ان سب کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرو. یہاں کہا جائے گا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے پاس ان تمام لوگوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کرنے کا ہے وہ سارا کا سارا سلامتی کا رویہ ہوگا. یہی اللہ کے پاس کا دین ہے. اسی کو اللہ نے کہا کہ اللہ کے پاس سوائے دین اسلام کے کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی کوئی کسی عمل کو ایکسیپٹنس حاصل نہیں ہوگا، کوئی عمل برابر نہیں ہوگا، کوئی عمل فروٹفل نہیں ہوگا جو خدا کے بتائے ہوئے میتھڈ کے علاوہ کوئی ہوگا. تو چنانچہ خدا کے بتائے ہوئے میتھڈ ہی کو خدا نے اسلام بتایا ہے، اور خدا کے بتائے ہوئے میتھڈ کے علاوہ جو کچھ مین میڈ میتھڈس ہیں وہ سارے کے سارے میتھڈس کو بھی خدا نے دین قرار دیا ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ اس دین کو خدا نے مقرر نہیں کیا، خدا نے اس دین کو مقرر کیا ہے. اگر ان باتوں کو اگر آپ ریلیٹ کرتے چلے جائیں اپنی لائف کے ہر
ہر اینگل سے، ہر موڑ سے، تو آپ کو چلتا چلا جائے گا۔ بلکہ میں اپنے نوجوان بچوں سے تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں، یہ کہوں گا بار بار، کہ اگر آپ اپنی گاڑی سڑک پہ دوڑاتے ہیں اور اگر آپ اپنی سواری ٹریفک کنٹرول کے حساب سے دوڑاتے ہیں، چلاتے ہیں، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کہے گا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس رائڈنگ کا پیسفل میتھڈ اسلام ہے۔ اور اگر آپ اس کو مس یوز کرتے ہیں اس کو آپ، تو اللہ بولے گا کہ یہ آپ کا اپنا طریقہ ہے، یہ طریقہ آپ کا خدا کے پاس قبول نہیں کیا جائے گا۔ خدا کے پاس قبول نہیں کیا جائے گا مینس اس دنیا کے اندر بھی اس کے کوئی گڈ ریزلٹس نہیں آ سکتے، اور آخرت میں بھی اس کے کوئی گڈ ریزلٹ ان کو ملنے والے نہیں ہیں۔ اس طرح نوجوانوں سے میں یہی، اپنے بچوں سے یہی کہوں گا کہ وہ ان باتوں پر غور کرتے چلے جائیں۔ جیسے اسٹڈیز کے بارے میں نے کہا تھا اس سے پہلے آپ حضرات سے، کہ اگر آپ اپنی اسٹڈیز کو پراپر کرتے ہیں تب خدا کہے گا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنی اسٹڈیز کو پراپر کرتے ہیں تو پھر آپ کو پیس ہی پیس ملے گا۔ آپ اپنے ایگزامز دیں گے، وہاں آپ پیس فیل کریں گے۔ جس نے آپ کو اسٹڈیز کرائی ہوگی، جب آپ کے اچھے گڈ ریزلٹس آئیں گے تو اس کو پیس پہنچے گا۔ آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ جو آپ کی پڑھائی کے لیے اتنی فکر مند رہتے ہیں، اپنے ایفرٹس لگاتے ہیں، جب یہ گڈ ریزلٹس جائیں گے آپ کے پراپر اسٹڈیز کے تو ان کو پیس ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ ایگزام لکھنے کے لیے جائیں گے، جب آپ پیسفل انداز میں لکھیں گے اپنے ایگزامز کو، آپ اپنے اندر ایک پیس محسوس کریں گے۔ جب آپ اس ایجوکیشن کے ساتھ پریکٹیکل لائف کے اندر جائیں گے اور اس کے بعد اس کے گڈ ریزلٹس آپ دیکھیں گے، آپ کو ملیں گے، اور جس کے ہاں آپ جاب کریں گے اس کو آپ ایک اچھے امپلائی کے حصے سے آپ ملیں گے، وہ پیس محسوس کرے گا۔ اس طرح آپ دیکھیں گے تو پیس پھیلتا ہی چلا جائے گا، اور اللہ کہتے چلے جائیں گے۔ اللہ کا آرڈر، اللہ کا حکم، اللہ کا گائیڈنس اور اللہ کے یہ جو الفاظ ہیں وہ آپ کے ہر ایکٹیویٹی کے اوپر وہ صادق آتے چلے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے پاس، یا بے شک طریقہ اللہ کے پاس سلامتی والا طریقہ ہے، پیسفل میتھڈ ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا، بار بار ہم آپ سے کہیں گے، اللہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے پاس دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ باتوں کو، بہت ساری باتوں کو ریلیٹ کرنے کے لیے یہ چند باتیں ہمارے بچوں کے لیے بہت کافی ہوں گی، اور کیونکہ یہ خود بہت سوچنے والے اور سوچ کر بہت ساری باتیں انوینٹ کرنے والے بچے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ تھوڑا سا مٹیریل ہی بہت کافی مٹیریل ثابت ہوگا، جس سے وہ بہت ساری باتیں اور بنائیں گے، سمجھیں گے، اس کو ریلیٹ کرتے چلے جائیں گے، تو انشاءاللہ بہت باتیں ان کو سمجھ میں آئیں گی۔ آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں بہت کافی ہیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔